نبی کے دفتر دوم حصہ سوم میں ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابلیس شیطان کے درمیان مکالمہ ہوا، اس کی حکایت بیان فرمائی ہے اور اس سے نتیجہ لوگوں کو بتایا ہے۔ عنوان انہوں نے اس کا رکھا ہے بیدار کردن ابلیس معاویہ را کہ وقت نماز بیگانہ شد، یعنی ابلیس کا، شیطان کا حضرت امیر معاویہ کو بیدار کر دینا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ صبح کی نماز کا وقت ہے، فجر کا۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ نے یہ حکایت یہاں سے شروع فرمائی، فرمایا در خبر آمد کے معاویہ خفتہ بد در قصر در یک زاویہ، فرما رہے ہیں کہ روایت میں آیا ہے، خبر آئی ہے کہ معاویہ محل کے اندر ایک کونے میں آرام فرما رہے تھے، یعنی سو رہے تھے۔ امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی، مشہور صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یہ اور ان کے والد ابو سفیان یہ مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کو صحابیت کا شرف ملا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا جو رشتہ ہے اس کے علاوہ بھی رشتہ ہے جس کو کہتے ہیں رشتہ داری، قرابت داری۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام المومنین ہیں، جن کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو تمام اہل ایمان کی ماں کہا جاتا ہے اور قرآن کی روح سے کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی ازواج پاک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو مختلف صحابہ کی صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اسی کے اعتبار سے رشتہ داری جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو امیر معاویہ کا جو رشتہ داری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین میں بنی ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے علماء نے یہ فرمایا کہ جب ان کی ہمشیرہ ام المومنین ہیں تو یہ مسلمانوں کے ماموں ہو گئے، یعنی رشتے کے اعتبار سے، کیونکہ ماں کا بھائی ماموں کہلاتا ہے۔ اور ویسے صحابہ میں اور بھی ہستیاں ہیں جو ماموں ہیں ایمان والوں کے، ایک تو یہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، یہ بھی ایمان والوں کے ماموں ہوئے، کیونکہ ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
یہ بہت مشہور ام المومنین ہے. پھر ایک اور صحابی وہ بھی اہل ایمان کے ماموں ہوئے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے. ان کی بہن حضرت حفصہ وہ بھی ام المومنین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں. پھر ایک اور صحابی عبداللہ بن جحش, ان کی بہن زینب بنت جحش وہ بھی ام المومنین ہیں. تو یہ کل 4 جو نام آئے, ایک امیر معاویہ, ایک عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق, ایک عبداللہ بن عمر خطاب اور ایک عبداللہ بن جحش. یہ چاروں اپنی اپنی ہمشیرہ جو ام المومنات میں سے ہیں, امہات المومنین ہیں, ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کے رشتے میں ماموں کہلائے. اب امیر معاویہ کا ذکر ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو یہ مشہور صحابی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے صحابیت میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کہلاتے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کاتب وحی, کہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے, اور بعض نے کہا ہے کہ کاتب وحی نہیں بلکہ خطوط جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یا حکمرانوں کو بھیجا کرتے تھے اسلام کی دعوت کے لیے, وہ تحریر فرمایا کرتے تھے. بہرحال اس لحاظ سے بھی کاتب ہیں. اور پھر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کے زمانے میں ملک شام کے حاکم بنے اور 40 سال کی مدت گزاری اس میں, اور 60 ہجری میں انتقال ہوا ہے 77 سال کی عمر میں. ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تبرکات کی اہمیت اہل سنت کے ہاں ہے. دیگر فرقوں میں یا دیگر ایسے عقیدے والوں میں کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے, جیسے وہابی وغیرہ, ان کے ہاں تبرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ اس کو نہیں مانتے. لیکن یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس ایک چادر شریفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک کرتا مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کچھ منہ مبارک ہیں, کچھ ناخن مبارک ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے وصیت کی کہ چادر مبارک میں تو مجھ کو لپیٹ دینا جیسے کفن ہوتا ہے, اور قمیض مجھ کو پہنا دینا حضور کا کرتا انتقال کے بعد, اور چادر اس طرح لپیٹ دینا جیسے کفن لپیٹا جاتا ہے, اور ناخن مبارک اور منہ مبارک, بال مبارک, یہ میرے منہ اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا حصول برکت کے لیے, اور مجھ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اب یہ بات جو ہے کس طرح سے اہمیت رکھ رہی ہے کہ منہ مبارک ہوں یا کوئی اور چیز ہو, نالین مبارک ہو یا امامہ مبارک ہو, جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہو, منسوب ہو, حضور کی ذات پاک سے منسوب ہو, اس کی برکت کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں, اور یہی ہر ایک سنی کو
عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس کی عقیدت، محبت اور ادب ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے بات؟ در خبر آمد کے آؤ معاویہ، خفت بد در قصر در یک زاویہ، کہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ اپنے محل کے اندر ایک گوشے میں سو رہے تھے، تو کیا ہوا؟ ناگہاں مرد درا بیدار کرد، چشم چون بکشاد پنہا گشت مرد۔ اچانک ایک شخص نے ان کو آ کے جگہ دیا، وہ سو رہے تھے، نیند میں تھے، صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، ایک شخص نے ان کو آ کے جگہ دیا۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو وہ شخص چھپ گیا، یعنی جگایا تو صحیح مگر نظر نہیں آیا، چھپ گیا۔ گفت اندر قصر کس راہ نبود، کیست کہیں گستاخیو جرأت نمود۔ امیر معاویہ نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ محل میں آنے کا راستہ تو ہے ہی نہیں، بند ہے، پھر کون ہے جس نے ایسی جرأت کی کہ میرے محل کے اندر داخل ہو گیا اور میرے کمرے کے اندر داخل ہو گیا بغیر اطلاع کے؟ کیسے کوئی آیا؟ کس نے جگایا؟ در پسے در اویا کے رادید کو، در پسے پردہ نہاں میں کردرو۔ آخر انہوں نے، امیر معاویہ نے ایک شخص کو دروازے کے پیچھے دیکھ لیا کہ وہ پردے کے پیچھے منہ اپنا چھپائے ہوئے تھا۔ گفت ہے تو کیستی نامے تو چیست، گفت نامم فاش ابلیس شقیست۔ پوچھا امیر معاویہ نے کہ تو کون ہے یہاں چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے، شیطان، شقی یعنی میں بدبخت ابلیس ہوں۔ گفت بیدارم چرا کردی بجد، راست گو با من مگو برعکس و ضد۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہ تو ابلیس ہے، سچ بتا، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ غلط مت کہنا، امیر معاویہ نے کہا۔ یعنی امیر معاویہ کو یقین نہیں آیا کہ یہ کہہ رہا ہے میں ابلیس ہوں، تو ابلیس کیوں جگائے گا نماز کے لیے؟ ابلیس کو تو نماز سے کیا تعلق، نیکی سے کیا تعلق؟ وہ تو نیکی کا دشمن، نیکوں کا دشمن، وہ کیوں جگائے؟ تو آپ کو یقین نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ سچ بتا، واقعی تو ابلیس ہے، انسانی شکل میں شیطان ہے۔ گفت ہنگام نماز آخر رسید، سوئے مسجد زود می باید دوید۔ اس نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت جا رہا تھا، فجر کا وقت گزر رہا تھا، مسجد کی طرف آپ کو چلنا چاہیے، یعنی اس لیے میں نے آپ کو جگہ دی ہے کہ آپ اٹھیں اور مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں فجر کی۔ گفت نینے این غرض نبوت ترا، کہ بچیز رہنما باشہ مرا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، تیرا یہ مدعا، یہ غرض میں نہیں مان سکتا کہ تو مجھے کسی کام کی طرف رہنمائی کرے، یعنی نیک کام کی طرف۔ یعنی پھر انہوں نے کہا امیر معاویہ نے کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا، ایسا نیک کام کر رہا ہے، تو تیری غرض کچھ اور ہوگی اٹھانے کی، بتا، سچ بتا تو کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں تو نے ایسا کیا؟ چنانچہ امیر معاویہ اس سے بار بار
سوال کرنے لگے اور پوچھنے لگے. اب ابلیس سے جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو اس نے کہا 100,000 چوں مرا تو راہ زدی حفرہ کر دی در خزانہ آمدی. امیر معاویہ نے کہا کہ اے شیطان، تو اپنے آپ کو شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، تو مجھ جیسے سینکڑوں انسانوں کو راستے سے ہٹا چکا ہے اور سرنگ لگا کر خزانے میں گھس چکا ہے، تو کیسے مجھ کو اٹھانے آ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں تو نے مجھ کو جگایا؟ چنانچہ یہ مکالمہ ان کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کا شیطان کے ساتھ ہو رہا تھا. اب مولانا روم فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے جب اس کے ساتھ یہ بات چیت کی تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، نالہ وزاری کی. تاچ دورت این حسود اندر کدو، اے خدا فریاد رس ماضی عدو. اے اللہ، تو اس دشمن کے مقابلے میں میری فریاد کو سن. پتہ نہیں یہ حاسد ہے، دشمن ہے، کیا چال چل رہا ہے. یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے امیر معاویہ کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نماز کے لیے اٹھانے آ گیا ہوں، اللہ جانے صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے. یا اللہ تو میری مدد فرما. من بحجت برنیابم بابلیس، کوست فتنہ ہر شریف و ہر خسیس. امیر معاویہ نے کہا اے اللہ، میں بحث میں ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو ہر برے بھلے کو فتنے میں ڈالنے والا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان ہے نا، بڑوں کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی. اس نے مہلت لی ہوئی ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے وقت تک کی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، کوشش کروں گا. تو اللہ نے اسے مہلت دے دی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا قرآن پاک کہ تیرا زور میرے خاص بندوں پر نہیں چلے گا. خاص بندے میرے جو ہوں گے وہ تجھ کو دھتکار دیں گے، ان پہ تیرا غلبہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. چنانچہ اب آگے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اسے کہہ رہے ہیں تو چرا بیدار کر دی مرمرا، دشمنے بیداری تو اے دغا. تو نے مجھے کیوں جگایا اے دغا باز، تو بیداری کا دشمن ہے. یعنی وہی بات آئی کہ تو اٹھانے والا تھوڑی ہے، تو سلانے والا ہے. اگر کوئی سو رہا ہو تو اور اسے سلائے گا کہ یہ نماز نہ پڑھ سکے، یہ نماز کے لیے نہ اٹھے. تو کیسے اٹھاتا ہے؟ تو کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو جگایا نماز کے لیے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از بنے دنداں بگفتش بیرعاں، کرد مت بیدار میدان اے فلاں. شیطان اب گڑ گڑانے لگا، گڑ گڑا کر کہنے لگا اچھا آپ سننا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں جگایا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اب وہ کہہ رہا ہے تارسی اندر جماعت در نماز، از پے پیغمبر دولت فراز. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے اٹھایا
کہ آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. اس لیے میں نے اٹھایا آپ کو کہ اگر آپ سوتے رہیں گے تو جماعت کا ٹائم نکل جائے گا, تو جماعت سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو میں نے آپ کو آ کے جگہ دیا. یعنی جماعت جو نماز کی ہوتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے, یعنی باقاعدہ واجب کے قریب ہے, اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو اس وقت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, اس کی تاکید ہے احادیث کریمہ میں, اور قرآن پاک سے بھی ظاہر ہوتا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور احادیث شریفہ میں تو کئی احادیث ہیں جماعت کی فضیلت. نماز با جماعت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ حضور پاک خود جماعت سے نماز ادا کرتے تھے بلکہ امامت فرمایا کرتے تھے, تو مولانا روم نے یہ شعر یہاں پر لایا ہے کہ ابلیس کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اس لیے جگایا کہ آپ اٹھ جائیں اور فجر کی نماز کے لیے جماعت میں چلے جائیں. گر نماز از وقت رفتے مرترا این جہاں تاریک گشتے بے ضیا. ابلیس کہنے لگا اگر نماز کا وقت گزر جاتا تو آپ کے لیے یہ جہاں اندھیرا اور بے نور ہو جاتا, یعنی کہ آپ کو افسوس ہوتا. وقت تو نکل جاتا مگر آپ اس کو ہلکا نہ لیتے, آپ کو افسوس ہوتا بعد میں, ارے میں کیوں نہ جاگ گیا, میں کیوں نہ جماعت سے نماز کے لیے چلا گیا. تو آپ کو افسوس ہوتا, آپ گریہ وزاری کرتے, آپ روتے اللہ کی بارگاہ میں. آؤ غبینوں درد بودے صد نماز کو نمازو کو فروغ آنیاز. تو وہ کہنے لگا کہ نماز آپ کی اگر جماعت نکل جاتی تو آپ نقصان والے ہو جاتے, اور درد آپ کا ایسا ہو جاتا, افسوس کہ 100 نماز کے برابر ثواب کے ہو جاتا. کہاں ایک نماز اور کہاں وہ 100 نمازوں کا ثواب. وہ کہنے لگا ابلیس کہ آپ کی نماز اگر رہ جاتی نا تو آپ اس کو لاپرواہی کے ساتھ نظر انداز نہ کرتے, آپ کو افسوس ہوتا. چنانچہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے یہ کہا کہ آپ کو تو افسوس ہو جاتا بڑا. چنانچہ اب آگے فرماتے مولانا روم علیہ رحمہ, گر نمازت فوت میں شد آؤ زمان میزدی از درد دل آؤ فغاں. اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی, ابلیس کہنے لگا, تو آپ دل کے درد کے ساتھ آہو فغاں کرنے لگ جاتے. اے امیر معاویہ, جماعت نکل جانے سے آپ کو دکھ ہوتا بڑا, آپ روتے, آپ کے دل سے نکلتی. آن تعصف آن فغانو آنیاز درگزشتے از 200 ذکر نماز. تو وہ آپ کا جو افسوس ہوتا نا جماعت نکل جانے کی وجہ سے, وہ آپ کی عاجزی نماز کے 200 درجے سے زیادہ ہو جاتی, یعنی 200 نمازوں سے بھی اوپر ہو جاتی. یہاں تو ایک نماز نکلتی ہے آپ کی, لیکن اب جو آپ اس نماز کے نکلنے پر اللہ کی بارگاہ میں افسوس کا اظہار کرتے, روتے, گریہ کرتے, آوازاری کرتے کہ کیوں ہوا ایسا, تو آپ کو تو ایک نماز نہیں 200 نماز کا ثواب مل جاتا. گفت اکنو راست گفتی صادقی از تو این آیت تو این را لائقی. اب حضرت امیر معاویہ نے اس کی بات کو یقین کیا کہ اچھا
اب تو نے سچ کہا. امین وہاں کہنے لگے گفت اکنو راست گفتی صادقی, اب تو نے سچ بات کہی ہے ابلیس, اب تو سچا ہو رہا ہے, تجھ سے یہی کام ہو سکتا ہے, تو اسی لائق ہے. اب مولانا روم یہ فرما رہے ہیں اس حکایت کو بیان کر کے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آخر میں جو بات آئی نا کہ ابلیس سے جو پوچھا کہ تو نے جگایا کیوں مجھے نماز کے لیے, یہ تو نیک بات ہو گئی کہ تو نماز کے لیے جگاتا ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے جگایا کہ اگر آپ کی نماز نکل جاتی تو آپ جو پچھتاتے وقت نکل جانے پر, نماز قضا ہو جانے پر, جماعت قضا ہو جانے پر, وہ آپ کا پچھتاوا, وہ آپ کے دل سے ایک آہ نکلتی, درد ہوتا, گریہ و زاری آپ کرتے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سے زیادہ نمازوں کا ثواب دے دیتا. تو میں نے آپ کو ایک سے زیادہ نمازوں کے ثواب سے روک لیا ہے. یعنی اس نے یہ کہا کہ بظاہر تو میں نے آپ کو جگایا, نیک کام کیا آپ کے لیے, نماز سے جگا دیا, مگر کیوں؟ ایک نماز, کہ آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے. ایک ہی نماز ہے نا فجر کی اس وقت, تو اس نماز کا ثواب مل جائے. لیکن اگر آپ کی جماعت نکل جاتی تو پھر تو آپ جو افسوس کرتے تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ بہت سی نمازوں کا ثواب دیتا. میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں اپنے بیان میں اس حکایت کو بیان کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کے درمیان اس حکایت کو انہوں نے اس وقت بیان کیا تھا. تو مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لایا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا بیان کیا مولانا روم نے؟ نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو نماز کہ وہ فرض ہے, جماعت سنت مؤکدہ ہے, یعنی ضروری سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. لیکن مولانا روم نے ایک آیت اس لیے بیان کی کہ وہ جو ابلیس نے آ کر جگایا تھا وہ دراصل خیر کے اندر شر تھا, اور شر یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو بہت سارا ثواب نہ ملے, کیونکہ یہ جب دل سے آہ نکالیں گے تو باری تعالیٰ ان کو نہ جانے 100 نمازوں کا ثواب دے دے گا یا 200 نمازوں کا ثواب دے دے گا. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب بندے کے دل سے عبادت ضائع ہو جانے کی وجہ سے اگر دکھ ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو یہ کہ عبادت مل جائے, وہ تو ہے اچھی بات, لیکن اگر عبادت کا وقت نکل گیا, جیسے یہ نماز کی بات ہو رہی تھی فجر کی نماز کی, اور یہ وقت نکل گیا تو فجر کا وقت تو بہت مقبول وقت ہوتا ہے, بہت مقبول ساعت ہوتی ہے, بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. تو اگر یہ وقت نکل جاتا نماز کا تو جو لوگ پکے نمازی ہوتے ہیں اور بہت ذوق و شوق والے ہوتے ہیں ان کو تو افسوس ہوتا ہے بڑا, ارے یہ کیا ہوا, آج میری نماز نکل گئی, آج میں فجر کے لیے اٹھ نہیں سکا. ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جو کبھی کبھی کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو ان کو بہت افسوس ہوا ہے. چنانچہ مولانا روم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس نے اس لیے آ کر اٹھایا تھا کہ ان کو ایک نماز مل جائے بس, ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں پچھتائیں, اللہ کی بارگاہ میں تڑپیں, روئیں, آنسو بہائیں. جیسا کہ پہلے آپ نے سنا کہ آپ آنسو بہاؤ گے تو آنسو بہانے سے پھر ثواب زیادہ ہو جائے گا. تو مولانا روم نے اس طرف توجہ دلائی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, اگر وہ خیر بھی کرتا ہے تو خیر کی نیت سے نہیں کرتا, وہ شر کی نیت سے کرتا ہے, جیسا کہ شیطان نے یہاں کیا. تو اللہ تعالی ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے اپنی پناہ میں رکھے, آمین. ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے روح افزا, ہے روح
بفضل حق علم قادر ہے، حیات ابدی، حیات ابدی ہے روح افزا، حیات آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری یہ 17ویں شریف کی محفل کی، شہداء بدر کی یاد میں، دیگر بزرگان دین کی یاد میں، اور مثنوی مولانا روم کی درس کی حاضری اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے، خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرمائے۔